الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، بات چل رہی تھی اخلاص اور ریاکاری، جس کے اللہ کی رحمت سے 5 حصے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج اس کا 6واں حصہ یعنی 6واں حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق رب العالمین نے عطا فرمائی، اور یہ آخری حصہ ہے۔ توجہ اور دل جمی سے سماعت فرمائیں۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ ریاکاری عمل کو ضائع کرنے والی، اللہ کے غضب اور ناراضی کا سبب، ہلاک کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور جس چیز کی یہ حالت ہو وہ اس قابل ہے کہ پوری جان فشانی سے اس کا ازالہ و علاج کیا جائے، اس کی رگیں اور جڑیں کاٹ کر رکھ دی جائیں۔ ریاکاری کے ازالہ و علاج اور اخلاص کے اصول کے لیے چند طریقے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، دنیا کی خاطر عمل اور ریاکاری کے انواع و اقسام اور اسباب و محرکات کی معرفت حاصل کرنا اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اسباب و محرکات کا تذکرہ آپ پچھلی قسطوں میں سماعت فرما چکے ہوں کو اپنانا۔ نمبر 2، کتاب و سنت پر مبنی اللہ کے اسماء و صفات اور افعال کی صحیح معرفت کے ذریعے اللہ کے جلال و عظمت کا علم حاصل کرنا، کیونکہ جب بندے کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ واحد ہی تنہا نفع نقصان، عزت و ذلت، بستی و برتری، دینے نہ دینے اور مارنے جلانے کا مالک، خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں پوشیدہ رازوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی تنہا مستحق عبادت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی تنہا مستحق عبادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاص اور اللہ کے ساتھ سچائی پیدا کریں گی، لہٰذا توحید کی تمام قسموں کی صحیح معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، آخرت میں اللہ عز و جل کی تیار کردہ نعمت و عذاب، موت کی ہولناکیوں اور عذاب قبر وغیرہ کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ جب بندے کو ان چیزوں کا علم ہوگا اور وہ سمجھدار ہوگا تو ریاکاری ترک کر کے اخلاص اپنائے گا۔ نمبر 4، دنیا کے لیے عمل کرنے نیز عمل کو ضائع کرنے والے ریاکاری کی خطرناکی سے ڈرنا، کیونکہ جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بچتا رہتا ہے اور نجات پاتا ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ منہ دھیرے سفر شروع کرتا ہے، اور جو منہ دھیرے سفر شروع کرتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے
کہ جب اس کی خواہش مدح و ستائش کی آفت کی طرف سے آمادہ کریں تو اپنے نفس کو ریاکاری کی آفتوں اور اللہ کی ناراضی کی یاد دلائیں، اور جسے لوگوں کی محتاجی اور کمزوری کا علم ہوتا ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے، اپنی ذات سے ریاکاری کے اسباب زائل کرنے کے لیے نفس سے جہاد کرو اور کوشش کرو کہ لوگ تمہارے نزدیک بچوں اور چوپایوں کی طرح ہوں، ان کے وجود اور عدم وجود میں، اور انہیں تمہاری عبادت کے علم ہونے یا نہ ہونے میں، ان تمام صورتوں میں تم اپنی عبادت میں کوئی فرق نہ کرو، بلکہ تنہا اللہ کے با علم ہونے پر اکتفا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں الاخلاص والشرک الاصغر صفحہ 15 کے اندر موجود ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم، پھر عمل کی بربادی کے خوف ہی سے اہل علم و ایمان ریاکاری اور عمل کی بربادی سے محفوظ رکھے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریاء، یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ صحیح درجے کی یہ روایت ہے، مسند احمد کی 39ویں جلد 39واں صفحہ اور حدیث نمبر ہے 2363، اور یہی حدیث شعب الایمان کے اندر موجود ہے، 6412 نمبر ہے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے وہ ہے شرک الاصغر، یعنی وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا کہیں؟ قال، فرمایا، الریاء، وہ ریاکاری ہے۔ یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالهم، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، دنیا میں جنہیں دکھانے کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، اذهبوا الى الذین، انہی کے پاس جاؤ، فانظروا، دیکھو، هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس تمہیں بدلہ ملتا ہے تو انہی سے لے لو۔ اور میرے بھائیوں، اس عظیم خطرے کے سبب صحابہ کرام، تابعین اور اہل علم و ایمان اس خطرناک بلا و مصیبت سے ڈرتے رہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ المومنون آیت نمبر 60، والذین یؤتون، اور جو دے سکتے ہیں، ما اتوا، وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ شخص مراد ہے جو زنا، چوری اور شراب خوری کرتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت ابی بکر او بنت الصدیق ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی وہو یخاف اللہ یتقبل منہ۔
لا یا بنت ابی بکر، نہیں اے ابو بکر، ابو بنت صدیق یا صدیق کی بیٹی، ولیکنہ الرجل، بلکہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے، یصوم جو روزہ رکھتا ہے، ویتصدق صدقہ کرتا ہے، ویصلی اور نمازیں پڑھتا ہے، وہو یخاف، پھر بھی اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے، اللہ یتقبل منہ، کہ اس کے نیکیاں قبول نہ ہوں۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو پایا، سبحان اللہ، کتنے صحابہ کو؟ 30 صحابہ کو۔ وہ سب کے سب اپنے آپ پر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کہتا تھا کہ ان کا ایمان جبرائیل و میکائیل علیہ السلام جیسے۔ اچھا میرے محترم بھائیو، یہ جو 2 روایتیں پیش کی ہیں نا، اس کا حوالہ سن لیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد سے 4198، السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 162 نمبر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تھا، اللہ کے رسول، کیا وہ شخص مراد ہے جو زنا، چوری اور شراب خوری کرتا ہو؟ نہیں اے ابو بکر یا صدیق کی بیٹی، بلکہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، پھر بھی اسے اس بات کا خوف ہے کہ اس کی نیکیاں قبول نہ ہوں۔ اس کا یہ حوالہ ہے۔ دوسرا جو ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو پایا، وہ سب کے سب اپنے آپ پر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کہتا تھا کہ ان کا ایمان جبرائیل و میکائیل علیہ السلام جیسا ہے۔ یہ صحیح البخاری میں روایت موجود ہیں تعلیقاً۔ بصیفہ جزم و یقین کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں بے سند متصل روایت کی ہے، دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 110۔ تیسری بات، ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا تو مجھے خوف ہوا کہ میں جھٹلانے والا نہ ہوں۔ حوالہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے امام بخاری نے التاریخ میں بے سند متصل روایت کی ہے، باسند متصل روایت کی ہے، فتح الباری جلد نمبر 110۔ حسن رحمہ اللہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ریاکاری سے مومن ہی ڈرتا ہے اور اس سے منافق بے خوف ہوتا ہے، فتح الباری جلد نمبر 111۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی منافقوں میں سے بتایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی اور کا تذکیہ نہیں کروں گا۔ ابن کثیر نے اس سے ملتے جلتے الفاظ میں البدایہ و نہایہ میں ذکر کیے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ 19 میں، دیکھیے صفات المنافقین از ابن القیم کی صفحہ 36 پر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا اے اللہ، میں نفاق کے خشوع سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دریافت کیا گیا کہ نفاق کا خشوع کیا ہے؟ تو فرمایا تم دیکھو کہ جسم سے تو خشوع کا اظہار ہو رہا ہے مگر دل خشوع سے خالی ہے۔ اسے امام ابن القیم نے صفات المنافقین میں ذکر کیا، صفحہ 36۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ میرے نزدیک دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا، جلد نمبر 241 میں، اور ابن ابی حاتم کی طرف منسوب کیا۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، انما
یتقبل اللہ المتقین، بے شک اللہ عز و جل متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 انصاری صحابی کو پایا۔ سبحان اللہ، کتنے انصاری صحابہ؟ 120۔ ان میں سے کسی سے بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو ہر ایک یہی چاہتا کہ اس کا بھائی مسئلہ بتا کر اس کی طرف سے کفایت کر دیں۔ سنن دارمی جلد نمبر 153، کتاب الزہد ابن المبارک کی جلد نمبر 1 صفحہ 142 اور 49۔ اللہ کی مذمت سے بچنا، کیونکہ لوگوں کی مذمت سے ڈرنا ریاکاری کے اسباب میں سے یہی ہے، لیکن عقل مند جانتا ہے کہ اللہ کی مذمت سے بچنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی مذمت عیب کی چیز ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میری تعریف باعث زینت ہے اور میری مذمت عیب دار کرنے والی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک اللہ، یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ حسن درجے کی یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 25 صفحہ 369 اور 15991 نمبر ہے۔ سنن الترمذی میں 3267 نمبر ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ جب لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض و غضبناک ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کی ناراضی سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ دعوی اخلاص میں واقعی سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ میرے بھائیوں، جن چیزوں سے شیطان دور بھاگتا ہے ان کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ شیطان ریاکاری کا منبع اور مصیبت کی جڑ ہے۔ شیطان بہت ساری چیزوں سے بھاگتا ہے، ان میں سے بعض یہ ہے مثلاً اذان، تلاوت آن، سجدہ تلاوت آن سے اللہ کی پناہ طلبی، گھر سے نکلتے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا اور اس کے متعلق مشروع دعا پڑھنا، صبح شام کے اذکار کرنا، نماز کے بعد کے اذکار کے اور تمام مشروع اذکار کی پابندی کرنا۔ اس کی اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں نا، مقام الشیطان فی ضوء الکتاب و سنہ سلیم الہلالی صاحب کی، اسی طرح الاخلاص از حسین عوائشتو کی کتاب آپ پڑھیں، صفحہ 57 تا 63۔ اچھا، کثرت سے خیر کے کام اور خفیہ عبادتیں انجام دینا اور انہیں پوشیدہ رکھنا، جیسے قیام اللیل، خفیہ صدقہ، تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا، نفل نمازیں، دینی بھائیوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعا کرنا، کیونکہ اللہ عز و جل متقی پرہیزگار بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالیٰ پوشیدہ، بے پرواہ، تقوی شعار بندے سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد میں یہ روایت موجود ہے۔ باب الدنیا سجن المؤمن 2965 نمبر ہے، 7432 نمبر ہے۔ لوگوں کی مذمت اور تعریف کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ اس سے نہ تو نقصان پہنچتا ہے نہ نفع، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ کی مذمت کا خوف
اللہ کے فضل و احسان سے خوشی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ بس لوگوں کو اللہ کے فضل اور انعام، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ اس چیز سے بدرچہ بہتر ہے جسے وہ جمع کریں۔ لہٰذا اے اللہ کے بندے، مدح و ثنا کی محبت سے اس طرح بے رغبت ہو جاؤ جس طرح عشاق دنیا آخرت سے بے رغبت ہوتے ہیں۔ جب تمہیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو تمہارے لیے اخلاص سہل ہو جائے گا۔ الفوائد ابن القیم کی صفحہ 67 پر یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدح و ثنا کی محبت سے بے رغبتی کو اس چیز کا یقینی علم بھی آسان اور سہل بنا دیتا ہے کہ اللہ واحد کے سوا نہ کسی کے مدح و ثنا کوئی نفع و زینت عطا کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو مذمت نقصان پہنچا سکتی اور عیب لگا سکتی ہے۔ لہٰذا اس کی مدح و ستائش سے بے رغبتی اختیار کرو۔ جس کی تعریف زینت نہیں عطا کر سکتی اس کی مذمت سے بے رغبت ہو جاؤ، جس کی مذمت کوئی عیب نہیں لگا سکتی اور اس ذات کی تعریف کے خواہشمند بنو جس کی تعریف میں ساری زینت ہے اور جس کی مذمت میں سارا عیب ہے، لیکن صبر و یقین کے بغیر اس پر قدرت پانا ناممکن ہے۔ جس شخص کے پاس صبر و یقین نہیں تو اس کی مثال بلا کشتی سمندر میں سفر کرنے والے کسی ہے۔ الفوائد کتاب کا نام ہے، مصنف ابن القیم اور صفحہ 268 کے اندر یہ باتیں انہوں نے بیان کی۔ اپنے مذمت کرنے والے کو دیکھو، اگر وہ سچا اور آپ کا خیر خواہ ہے تو اس کی ہدایت و نصیحت قبول کر لو، کیونکہ اس نے تمہیں تمہارے عیوب ہدیہ کیے ہیں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور آپ نے اس کے بعد سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس نے آپ کو وہ چیزیں بتائیں جن کا آپ کو علم نہ تھا، اور آپ کو آپ کے بھولے ہوئے گناہ یاد دلائیں، اگرچہ آپ پر تہمت ہی کیوں نہ لگائی ہو، کیونکہ آپ میں وہ عیب نہ بھی ہو تو دوسرا عیب ضرور ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کریں، اور اس نے اس تہمت گر کو آپ کے عیوب سے مطلع نہ کیا، اور اگر آپ صبر کریں اور ثواب کی نیت کر لیں تو یہ تہمت آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ اس نادان نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اللہ کی ناراضی سے دوچار ہوا ہے، لہٰذا آپ اس سے بہتر بن کر اس کے ساتھ ہی عفو و درگزر کا معاملہ کریں اور اس کے لیے بخشش طلب کریں۔ سورہ نور کے آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ موت کی یاد اور علت آرزو اللہ عز و جل کا ارشاد ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور میرے بھائیو، قرآن کی صدا پر اپنی زندگی قربان کر دو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی بھی نہیں جانتا، مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کیا کچھ کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي، نہ کسی کو یہ معلوم ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، نہ کسی کو یہ معلوم ہے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس جگہ مرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سوء خاتمہ کا خوف، چنانچہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ ریا اور دکھلاوے کے یہ اعمال ہی اس کا آخری عمل اور اس کی زندگی کا آخری لمحہ نہ ہو جائیں، کہ اس کے نتیجے میں بڑا عظیم خسارہ اٹھانا پڑے، کیونکہ انسان کی جس حالت میں موت واقع ہوتی ہے، قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا بھی جائے گا۔ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اور سب سے بہتر اعمال آخری اعمال ہوا کرتے ہیں۔ مخلص و تقوی، یعنی مخلص تو یہ ایک اہم عبادت ہے نا، مخلص بن جائے بندہ۔ مخلص و تقوی شعار افراد کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنا، کیونکہ مخلص ہم نشین آپ کو خیر سے محروم نہ کرے گا، اور آپ اس سے اپنے لیے نیک نمونہ پائیں گے۔ لیکن اگر ریاکار اور مشرک شخص کا عمل اپنائیں گے تو وہ آپ کو جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا و مناجات اور اس کی پناہ لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا، ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل۔ ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچو، فإنہ اخفی من دبیب النمل، فإنہ اخفی من دبیب النمل، کیونکہ یہ چیونٹیوں کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چیونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ اور باریک ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ آپ میں سے اگر کسی نے اس دعا کو یاد کرنا ہو تو حوالہ بتا دیتا ہوں، وہ حدیث کی کتاب اٹھا کر وہاں سے یاد کر لے۔ صحیح بالکل روایت ہے مسند احمد، جلد نمبر 32، صفحہ نمبر 383، حدیث کا نمبر ہے 19606۔ اچھا، اب اس دعا کا ذرا ترجمہ سننا، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ
ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں ان نشرک بک شیئا نعلمہ، ان نشرک بک شیئا، کہ کسی ایسی چیز کو تیرا شریک بنائیں نعلمہ، جسے ہم نہیں جانتے، وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور تجھ سے اس چیز کی بخشش مانگتے ہیں لما لا نعلمہ، جسے ہم نہیں جانتے۔ بندے کی یہ چاہت کہ اسے اللہ یاد کرے اور وہ اللہ کی یاد کی چاہت کو مخلوق کی مدح و ثنا کی چاہت پر مقدم رکھیں، تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب سبحانہ و تعالی سے روایت کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرانی فان ذکرانی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وان ذکرانی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم وان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ یہ صحیح البخاری کتاب التوحید میں یہ روایت موجود ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کے تحت 7405 نمبر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب الحث علی ذکر اللہ کے تحت 2675 نمبر ہے، 6805 نمبر ہے۔ اب ذرا اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ میرے بھائیوں، میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے، توجہ کرنا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اذا ذکرنی، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جماعت، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت کے درمیان یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ اچھا، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر وہ میرے ایک بلشت قریب ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے شبرن، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر وہ میرے ایک بلشت قریب ہوتا ہے، تَقَرَّبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ کے بقدر قریب آتا ہے، تقربت منہ باعًا، تو میں دونوں ہاتھوں کے درمیان کی دوری کے بقدر اس کے قریب آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان مذکورہ امور کی تفصیل دیکھنے کے لیے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا، منہاج القاصدین آپ کتاب اٹھائیں، صفحہ 221 تا 223 پڑھیں، کتاب الاخلاص آج حسین عواشیاتو کی آپ صفحہ 41 تا 64 پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح الریاء ذمہ و اثر حسیو فی الامت، السلیم ہلالی صاحب کی صفحہ 61 تا 72 پڑھیں۔ الاخلاص و شرک ڈاکٹر عبدالعزیز بن عبداللطیف کے صفحہ نمبر 13 پڑھیں، پر اس مذکورہ امور کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔
اچھا میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کا لالچ کبھی نہ کریں، کیونکہ اخلاص اور مدح و ثنا کی محبت اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کے لالچ کا ایک دل میں اکٹھا ہونا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح آگ اور پانی کا اور گو اور مچھلی کا یکجا ہونا محال ہے۔ چنانچہ جب آپ کے دل میں اخلاص کی چاہت پیدا ہو تو سب سے پہلے لالچ کی طرف متوجہ ہو کر اسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی نا امیدی کی چھری سے ذبح کر دیں۔ لالچ کے ذبح کرنے کو اس بات کا یقینی علم آسان اور سہل بنا دیتا ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اللہ واحد ہی کے ہاتھ میں ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مالک ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی بندہ اس میں سے کچھ کر سکتا ہے۔ کتاب کا نام الفوائد از ابن القیم، صفحہ 267 اور 268 کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور آخری گزارش، اخلاص کے فوائد و ثمرات اور دنیا و آخرت میں سے اس کے نیک انجام کی معرفت حاصل کرنا، ان ثمرات میں سے یہ بھی ہے کہ اخلاص امت کی نصرت، اللہ کے عذاب سے نجات، دنیا و آخرت میں منازل و درجات کی بلندی، دنیا میں گمراہی سے حفاظت، اللہ عز و جل کی اور اہل ارض السماء کی بندے سے محبت سے شرف یابی، نیک نامی، دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے نجات، نیک بختی اور توفیق الہی کا احساس و شعور، اور اس سے اطمینان، پریشانیوں اور دشواریوں کے برداشت کی قوت، دلوں میں ایمان کی آرائش و زیبائش، دعا کی قبولیت، نیز قبر میں نعمت اور خوشی کی بشارت کا سبب ہے۔ لہٰذا جس مسلمان کو اللہ کی خوشنودی اور اپنی نجات کی طلب اور اللہ کی محبت کی چاہت ہو، اسے چاہیے کہ اخلاص کے حصول اور ریاکاری سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے، آپ کو، مسلمانوں کے تمام دعات و مبلغین اور ان کے ائمہ کو، نیز عام لوگوں کو اس خطرناک مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔